نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لیلۃ القدر اس امت کی خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک مجاہد کا ذکر کیا کہ وہ لمبے عرصے تک 1000 سال تک وہ جہاد کرتا رہا، تو صحابہ کرام کے دل میں رشک پیدا ہوا کہ پچھلی امتوں کی اتنی لمبی زندگیاں تھیں، وہ اتنی عبادت کر لیتے تھے، تو ہم لوگ تو اس ثواب سے، اس فضیلت سے محروم رہ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رات نازل کی اور اس رات کو فضیلت والا بنایا اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور کتنا بہتر ہے یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، کیونکہ عربوں کے ہاں 1000 کا جو لفظ ہے یہ ایک بہت بڑا گویا کہ عدد سمجھا جاتا تھا۔ جب کسی چیز کو بتایا جاتا تھا تو اس کو 1000 کے ساتھ بتایا جاتا تھا، لاکھ کو بتایا جاتا تو کہا جاتا تھا کہ یہ 100,000 کے برابر ہے، اسی طرح بتایا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مانا اتنی زیادہ فضیلت والی چیز ہے کہ تم اس کی بہتری کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ لیکن لیلۃ القدر کے بارے میں ہمارے ہاں بہت کم شعور پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ تو لیلۃ القدر کو ایک طرح سے رسم بنا لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں جی آج لیلۃ القدر ہے، بس لوگ جمع ہو گئے، مسجد میں بیٹھ گئے، گپ شپ لگا رہے ہیں، چائے چل رہی ہے، گویا کہ انٹرٹینمنٹ کا ماحول بنایا ہوتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے اور معافی مانگنے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیلۃ القدر میں دعا سکھائی ہے وہ یہی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کیجئے۔ اور روایت میں ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ ہے لیلۃ القدر کا اصل فلسفہ، لیلۃ القدر کی اصل روح، کہ اس میں اپنے رب سے معافی مانگی جائے، نہ یہ کہ اس میں انٹرٹینمنٹ کی جائے اور ہلا گلا کیا جائے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں لوگوں میں عجیب غریب تصورات ہیں، اور بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں اگر اس طرح کا ماحول بنے گا تو درخت زمین پہ جھکیں گے تو تب ہم سمجھیں گے کہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے وہ جو ہے نا لوگوں نے اپنی طرف سے وہ مشہور کی ہوئی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ان چیزوں کا ادراک ہو۔ بس آدمی پوری رات اپنے رب کے حضور جب وہ عبادت میں لگا ہوا ہے تو جس موقع پر بھی فرشتوں کا نزول ہوگا اور جس رات بھی یہ عبادت والی رات، یہ فضیلت والی رات ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں عبادت کو قبول کریں گے، اور یہ آدمی جو عبادت کر رہا ہے اس میں وہ اس فضیلت کو پانے والا بنے گا۔ اور کچھ لوگ اس لیلۃ القدر کے بارے میں وہ مختلف سوالات کرتے ہیں کہ جی لیلۃ القدر جب ہوگی، فرشتے نازل ہوں گے تو اس ملک کے اعتبار سے الگ ہوگا اور دوسرے ملک کے اعتبار سے الگ ہوگا، تو یہ کس طرح ہوگا، اور فرشتے جب اتریں گے تو کس طرح اتریں گے، اور لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، اور جو اس کی اصل روح ہے، اس کا مقصد ہے عبادت کرنا، اس طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو ہمیں بجائے ان سوالات کے، ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے سے زیادہ ہمیں اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، اپنے رب کو منانا چاہیے اور معافی اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم پیکج دیا ہے کہ ایک رات کو 1000 مہینوں سے بھی افضل بنایا ہے، تو ہمیں اس کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس کو انٹرٹینمنٹ کی رات بنا لیں یا اس طرح کے عقلی منطقی سوالات اور بحثوں میں الجھ کر اس کی جو روح ہے عبادت اور معافی اس کو نظر انداز کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کی اور اس کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔